عزیز سامعین، مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا کے ساتھ اس گیان دھیان مسیح خداوند کی کمواری سے پیدائش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے کہ یہ گیان دھیان آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب فراہم کر سکے۔ آئیے بائبل مقدس کو کھولیں۔ پیدائش کی کتاب 3 باب پہلی آیت سے 21 آیت تک۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانور میں ملاؤن ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت، پیدائش 3 باب 15 آیت۔
اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آج کی سنہری آیت مسیح خداوند کی پیدائش کے بارے میں ایک قدیم پیشن گوئی ہے، جس میں ایک وعدہ پایا جاتا ہے جو کہ خداوند خدا نے خود اپنی زبان مبارک سے کیا ہے۔ اس وعدے میں جو خاص غور کے قابل اصطلاح ہے وہ ہے عورت کی نسل۔ یہ اصطلاح یا یہ خیال ہمارے ایمان کی یعنی مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے وقت اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا کماری مریم سے پیدا ہوا۔ تو روح القدس کی قدرت سے کماری مریم سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ عورت کی نسل ہے۔ چنانچہ یہ اصطلاح انجیل مقدس کا مرکزی مضمون بھی ہے۔ گناہ گار انسانیت کو بچانے کے لیے خدا نے عورت کی نسل کا ہی اعلان کیا تھا کہ یہی شیطان کے سر کو کچلے گا۔ خدا کا عورت کی نسل کے بارے میں اعلان کرنا نو انسانی کو چونکا دینے والی بات تھی، کیونکہ انسانی نسل ہمیشہ آدمی سے چلتی ہے، عورت سے نہیں۔ پیدائش 12 باب 7 آیت میں خدا نے ابراہیم سے کہا، یہ ملک تیری نسل کو دوں گا۔ پیدائش 17 باب 8 آیت میں ابراہیم سے کہا تیری نسل۔ پیدائش 21 باب 7 آیت خدا نے ابراہیم سے کہا تیری نسل کو یہ ملک دوں گا۔ اور پھر پیدائش 26 باب 3 آیت میں خدا نے کہا ابراہیم کی نسل۔ چنانچہ ہم پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یسوع عورت کی نسل ہے، مرد کی نہیں۔ وہ مزامیر جن میں مسیح خداوند کی پیدائش کی پیشن گوئی پائی جاتی ہے مسینک سامز یا مسیحانہ زبور کہلاتے ہیں۔ وہ بھی عورت کی نسل کے خیال کو پیش کرتے ہیں۔ زبور 16، زبور 86، زبور 116، لوکا 1 باب 38 آیت اور یسایہ 7 باب 14 آیت۔ یہ حوالہ جات بلند آواز سے پکار رہے ہیں کہ مسیح خداوند عورت کی نسل ہے۔ مسیح خداوند کے نسب نامے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یسوع یوسف سے پیدا ہوا۔ متی 1 باب مسیح کے نسب نامے کا باب ہے۔ یہ نسب نامہ 42 شخصوں یا نسلوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصے میں 14 افراد یا اشخاص کا ذکر ہے۔ ابراہیم سے لے کر داؤد تک 14، داؤد سے لے کر اسیری یعنی بابل کی اسیری تک 14 افراد کا ذکر ہے، مگر بابل کی اسیری سے لے کر مسیح تک 13 مردوں کے نام ہیں، اور 14واں مریم کا نام ہے جس سے مسیح خداوند پیدا ہوا۔ اور یہ یوسف کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ اس مریم کا شوہر ہے جس سے یسوع پیدا ہوا۔ مقدس لوکا کے انجیل میں 2 اشخاص کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک یوحنا استباغی جس کے پیدا ہونے کی خبر باپ یعنی زکریا کو دی گئی، دوسرا مسیح خداوند ہے۔ ماں کو یعنی مریم کو مسیح خداوند کی پیدائش کی خبر دی گئی، یوسف کو نہیں۔ پھر یوحنا کی پیدائش کے موقع پر باپ شکر گزاری کرتا ہے، اس کی شکر گزاری یوحنا کا گیت کہلاتی ہے۔ یسوع کے لیے ماں یعنی مریم شکر گزاری کرتی ہے، باپ یوسف اور مریم کی شکر گزاری مریم کا گیت کہلاتی ہے۔ چنانچہ مسیح کا عورت کی نسل ہونا اس کی اہلیت کا ثبوت ہے، وہ بے گناہ تھا۔ یوحنا 8 باب 46 آیت، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ عبرانیوں 4 باب 15 آیت، کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ عبرانیوں 7 باب 26 آیت،
چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو۔ پہلا پطرس 2 باب 21 اور 22 آیات۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ آج کے لیے خیال۔ مسیح خداوند کی کماری سے پیدائش اس کے لاثانی ہونے کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ آئے خداوند کریم، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے انسان بننے سے دریغ نہ کیا اور کماری سے مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا، اور ہم نے تیرا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تیرے نام سے آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔